पर पंजाब बार कौंसिल जिनका नाम नहीं ले सके, जनाब चौधरी तौफीक आसिफ साहब और रोश शहराज साहब वो बैठे हुए हैं, उनको भी वेलकम करूँगा। और बाकी तमाम जो हमारे अकाबरीन हैं यहाँ बैठे हुए उनका भी। आज सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पंजाब बार कौंसिल को, जनाब वाइस चेयरमैन फरहान शहजाद साहब और जनाब हाजी अफजल धराला साहब और तमाम मेंबरान पंजाब बार कौंसिल को कि आपने आज हमारी अदलिया के जो स्टार हैं और जो सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैं जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उनको यहाँ और मैं उनको अपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से और पाकिस्तान बार कौंसिल के हमारे अकाबरीन जो सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब और जनाब चौधरी ताहिर नसरुल्लाह साहब बैठे हैं, उनकी तरफ से भी वेलकम करता हूँ। चूँकि बुनियादी तौर पे हम बतौर मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल आपकी ज़रा नवाजी से ही यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह मैं बाकी हमारे जुडिशल कमीशन के मेंबर और आपकी बेहतरीन नुमाइंदगी और आपकी आवाज़ बन के जुडिशल कमीशन में गुफ्तगू करने वाले जनाब चौधरी गुलाम सरवर नहंग साहब को भी खुश आमदीद और वेलकम करता हूँ। आज के मौजू के हवाले से चूँकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, मैं सिर्फ 2-3 बातें करूँगा कि रोल ऑफ जुडिशरी इन सिविलाइज्ड सोसाइटी। ये टॉपिक तो बड़ा सेंसिटिव है, चूँकि जो हमने बतौर कानून के तालिब इल्म के देखा है, हमने हमेशा देखा है कि सिविलाइज्ड सोसाइटी में जुडिशरी अपना रोल इंतहाई इंडिपेंडेंस और कानून और आईन के मुताबिक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बाज़ औक़ात जब कोई जज साहिबान इंडिपेंडेंट फैसले देते हैं तो वो एक इख्तलाफ राय को ऐसी चीज समझ लिया जाता है कि शायद वो किसी अदारे के खिलाफ है, किसी सोसाइटी के एक सेगमेंट के खिलाफ है या खुदा न खास्ता अदरवाइज। तो मैं समझता हूं कि ऐसे माहौल में हमें एक कल्चर ऑफ टॉलरेंस पैदा करना होगा कि हम इख्तलाफ राय को सुन सकें और इख्तलाफी फैसले को भी हजम कर सकें ताकि हमारी जुडिशरी की भी डेवलपमेंट हो। और मैं ये बात इसलिए करूंगा कि अगर कोई मेरी गलती को पॉइंट आउट करता है तो मैं समझता हूं कि आई शुड बी थैंकफुल टू हिम कि मुझे इस्लाह की एक लाइन या लाइट दी गई है, बजाय इसके चूँकि हमारे इस सोसाइटी में जो अनफॉर्चुनेट फिनोमिना है, हम बतौर मेंबर भी जो फेस करते हैं, वो ये है कि हमें वो चीज़ हर चीज़ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सुनने के हम आदी हो गए, जो कि एक सेहतमंद सोसाइटी के लिए इंतहाई नुकसानदेह बात है। इसलिए हमें जो इख्तलाफ राय है उसको सुनने का भी आदी होना चाहिए। और मौजूदा हालात में अगर ये काजी साहब हमारे मोहतरम जज साहब भी हैं और काजी साहब, मैं कल एक इंटरव्यू दे रहा था जनाब मतीउल्लाह जान साहब को, तो उन्होंने काजी साहब के हवाले से बात की, तो मैंने कहा मैं तो ये अर्ज करूँगा कि हमारे बाकी जो जज साहिबान हैं उनको भी इस तरह का कैजुअल रवैया होना चाहिए कि आम जिंदगी में वो आम शहरियों की तरह तमाम को मिले, लेकिन बतौर जज
وہ بالکل اسی طرح ہونا چاہیے جیسے نہ وکیل کو جانتے ہیں، نہ سائل کو جانتے ہیں، فائل کو جانتے ہیں صرف. تو یہ میں اس لیے قاضی صاحب کے حوالے سے، ہمارے آج چیف گیسٹ بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہی از فیوچر آف جوڈیشری، اور بائی دی گریس آف آل مائٹی یہ ڈیلیور بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور زندگی دے. چونکہ جس طرح کا ماحول، جس ماحول میں ہم ایک، جیسے وہ آپ کہتے ہیں نا کہ گھٹن کا ماحول ہے، کہ آپ ایک سفوکیشن میں رہ رہے ہیں، جس میں آپ کے جو اعضاء ہیں، جو ویسلز ہیں، جو آپ کے باڈی کو ڈیولپ کرتے ہیں، ان کو جکڑ دیا جا رہا ہے کہ آپ وہ جو تھے کہتے ہیں نا لوہے کی، وہ شاہ دولے کے چوہے، جو وہ اسی لیے کہ ان کے اوپر لوہے کی ٹوپی پہنا دی جاتی تھی کہ ان کا مینٹل لیول ڈیولپ ہی نہ ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ الٹیمیٹلی سوسائٹی کے لیے بھی نقصان دہ بات ہے، اسٹیٹ کے لیے بھی نقصان دہ بات ہے، ہماری اسٹیٹ کے آرگنز کے لیے بھی نقصان دہ بات ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں چوہدری طاہر نصر اللہ صاحب پریزیڈنٹ تھے سپریم کورٹ بار کے، ہائی کورٹ بار کے. تو ان کے پاس ہمارے محترم لا منسٹر صاحب کا نمائندہ آیا، انہوں نے کہا کہ آپ صرف وکالت نامہ آپ نے سائن کرنا ہے قاضی صاحب کے ریفرنس میں، تو آپ کو 5 کروڑ روپیہ دیں گے. جہاں ایسا ماحول ہو، میں یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں صرف پاور آف اٹارنی، اینڈ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اینڈ آئی سلیوٹ طاہر نصر اللہ کہ جہاں پہ تمام جو کام ہیں وہ موٹیویٹڈ ہو. ہم نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے، موٹیویٹڈ نہیں ہونی چاہیے، موٹیویٹڈ نہیں ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے. اور بار سب سے بڑا آئینہ ہے، میں آپ کو عرض کروں، ہمیں پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اور بار اسی لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑی ہے کہ بار یہ سمجھتی ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک اپ رائٹ، انٹیگریٹی والے اور کمپیٹنٹ جج، اور اس لیے میں انہی گزارشات، چونکہ بہت لمبا ہو گیا یہ سارا سلسلہ، تو بڑی خوشی کی بات ہے میرے سارے ممبران پنجاب بار کونسل بھی بیٹھے ہیں، صدور بھی بیٹھے ہیں، اور خاص طور پہ ہماری چھوٹی بہن میڈم خالدہ شاہد، جو شی از دی فرسٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن پریزیڈنٹ ان دی ہول کنٹری. ون تھنگ آئی وڈ سے ان دی ہول کنٹری، واسط آباد سے آئی ہے. ہاں، اور اسی طرح روبینہ اسماعیل جو ہے وہ اپنا سیکٹری ہے. تو باقی بھی ہمارے تمام جو اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، بار کے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، بار کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا یہاں ہونا. ایک میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کہ ایک یہاں راول پنڈی میں ایک واقعہ ہو گیا جڑامالہ میں. وہاں ایک ہمارے وکیل صاحب نے بدتمیزی کی، ہم نے ان کا لائسنس سسپینڈ کر دیا، ہم نے ان کے خلاف ڈسپلنری کارروائی کی. لیکن میں نے عدالت میں جب ان کو ایک ہی دن میں سزا دے دی گئی تو میں نے کہا آپ بے شک اس کو پروسیڈ کریں، وی آر ناٹ اپوزنگ، بٹ پلیز ڈونٹ پروسیڈ انڈر سیکشن 780A against the lawyers. Don't ask them, don't tag them as a terrorist. اور الٹیمیٹلی میں نے یہ بھی کہا، جب ہماری میٹنگ بھی ہوئی بعد میں ہمارے
اس وقت کے سینئر پیونی جج تھے جناب مامون رشید شیخ صاحب. تو میں نے کہا کہ آپ خدا را یہ نہ کرے, آپ کو کل کو اپنے جج کے خلاف پروسیڈ کرنا ہوگا. اور یہی بات ہوئی کہ ایک ٹھیک 10 دن بعد راول پنڈی میں ایک جج صاحب نے کورٹ میں بیٹھے ہوئے, ایک وکیل صاحب ہیں, انہوں نے پکڑ کے پیپر ویٹ ان کو دے مارا, سر پھوڑ دیا. تو میں نے وہاں جب انہوں نے کہا جی اس کو درگزر کرے, میں نے کہا بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بار کو درگزر کرنا چاہیے, لیکن آپ ان جج صاحب کے ساتھ 780 کے تحت تو پروسیڈ کریں پہلے. لیکن اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ when we are a family, I never consider it کہ ہم کہتے ہیں جی وہ ایک چیریٹ کے 2 پہیے ہیں, ہم ایک دوسرے کا پیرالل ہیں. نو, جوڈیشری اینڈ دی لائرز کمیونٹی وی آر اے فیملی. اور آپ دنیا کا کوئی گھر ایسا نہیں دیکھیں گے جس میں ایک فرد جو ہے اس کی دوسرے سے کبھی نہ کبھی چھوٹی موٹی بات نہ ہو جاتی ہو. لیکن جب فیملی ہوتی ہے تو اس کو پھر ہم سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جو مس چیف کرتا ہے اس کو سمجھا کے لائف کی مین سٹریم میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے میری یہ گزارش ہوگی کہ ایسے معاملات میں ہماری سپیریئر جوڈیشری جو ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسی چیزوں کا تدارک کرے. میں انہی گزارشات کے ساتھ بارے دیگر جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, پوری بار کونسل کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بار کونسل کے سارے جو باقی ہمارے پریزیڈنٹ سیکرٹریز ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.